نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ اگر کسی آدمی کی ایک رکعت رہ جائے تو وہ اپنی رکعت امام کے سلام پھیر دینے کے بعد کہاں سے شروع کرے اور کیسے مکمل کرے؟ جب امام سلام پھیر دے وہ کھڑا ہو جائے، سب سے پہلے ثنا پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے ساتھ ایک سورت ملائے، رکوع اور سجدہ کرے، تشہد میں بیٹھ جائے اور اس طرح اس کی ایک رکعت مکمل ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں آیا کہ امام 2 رکعتیں پڑھ چکا تھا اور 2 رکعتوں کے بعد تشہد پہ بیٹھا تھا، تو دوسرے رکعت کے بعد جو تشہد ہے اس پر کوئی آدمی آ کر کے امام کے ساتھ ملتا ہے، تو امام کے سلام پھیر دینے کے بعد جب وہ کھڑا ہوگا تو پہلی رکعت میں ثنا پڑھے گا، پھر ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ سورت ملائے گا، رکوع اور سجدہ کرے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے گا، پھر بسم اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ سورت ملائے گا، رکوع اور سجدہ کرے گا اور تشہد میں بیٹھ کے اپنی نماز مکمل کر لے گا۔ اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں آیا کہ امام 3 رکعتیں پڑھ چکا تھا اور وہ چوتھی رکعت کے اندر شامل ہوا، یعنی اس کی 3 رکعتیں جو ہیں وہ مس ہو گئی ہیں، رہ گئی ہیں امام کے ساتھ، تو جب امام سلام پھیر دے گا تو وہ کھڑا ہو جائے گا، ثنا پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ سورت ملائے گا، رکوع اور سجدہ کرے گا اور تشہد میں بیٹھ جائے گا، کیونکہ ایک رکعت جو امام کی چوتھی رکعت تھی اور اس کی ترتیب کے حساب سے پہلی رکعت تھی، اس نے ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی تھی، تو اب سلام پھیرنے کے بعد، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب یہ کھڑا ہوگا تو ثنا پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ سورت ملائے گا، رکوع اور سجدہ کرے گا اور تشہد میں بیٹھ جائے گا۔ پھر عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے یہ کھڑا ہو جائے گا اپنی تیسری رکعت کے لیے، بسم اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ سورت ملائے گا، رکوع اور سجدہ کرے گا اور پھر اللہ اکبر کہہ کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، پھر بسم اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا اور تشہد میں بیٹھ کے اس طرح اپنی نماز مکمل کر لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں آیا کہ امام 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد آخری تشہد میں بیٹھ چکا تھا، تو اب جب امام سلام پھیرے گا تو سلام پھیرنے کے بعد وہ 4 رکعتیں ایسے ہی مکمل کرے گا جیسے اکیلے پڑھنے والا آدمی جو ہے وہ اپنی نماز مکمل کرتا ہے۔